یہ اٹیک قطر کی انٹرنل سیکیورٹی اور اس کی سوورنٹی کو پاش کر گیا۔ یہ جو اٹیک ہوا ہے وہ سمجھیں کہ قطر سوئٹزرلینڈ ہے اس علاقے میں، اخلاقی طور پہ بھی دھجیاں اڑا دی ہیں مورالٹی کی۔ بے ایمانی کی حد یہ ہے کہ وہیں جاتے ہیں، ان کا کھانا کھاتے ہیں، ان کا نمک کھاتے ہیں، ان کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں۔ 2 سال سے کر رہے ہیں، تو دھوکے بازی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انہیپینس بھی دکھائی ہے، یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ ملی بھگت ہے یا نہیں۔ جو حماس کے ٹیررسٹ ہیں ان کو پیچھے کیا جانا ایک لیجٹمیٹ بات ہے، تو جو ڈبل ٹاک ہے زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ نیپال کے اندر ایک پروٹیسٹ انقلاب کی شکل دھار گیا۔ کیا بھی سمجھتے ہیں کہ واقعی کرپشن کے خلاف احتجاج؟ سوشل میڈیا پاورفل ہے، لوگ غربت کے لائن سے نیچے جا رہے تھے، بہت سے نیپالی ملک چھوڑ کے جا رہے تھے۔ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ جنریشن زیڈ جو ہے یہ اس کا انقلاب ہے، نوجوان لوگ ہیں سوشل میڈیا پر لائے کرتے ہیں۔ نیپال اس بات کی قیمت ادا کر رہا ہے، اور سوشل میڈیا نے جو تصویریں چھاپی ہیں کہ یہ فلانے کا بیٹا ہے، فلانے جج کا بیٹا ہے، وزیر کا بیٹا ہے، پیرس میں یہ کر رہا ہے، اٹس اے لیسن۔ ملکوں کو سوچنا پڑے گا کہ اپنی پالیسیز نظریے سے بنانی پڑے گی۔ نیپال بنگلہ دیش بننے جا رہا ہے یا پھر ایرانی طرز کی گورنمنٹ وہاں پہ آئے گی؟ ہمارے یہاں بڑا کامن چیز ہے، پتہ نہیں ہلتا جب تک فورن پاور نہ نہیں، اندرونی معاملات بھی ایسے ہو جاتے ہیں۔ ہوا چل پڑی ہے ایک انقلاب کی، انڈیا کو ٹچ کرے گی۔ نیپال چھوٹا ملک ہے، انٹیگرل ہے، بنگلہ دیش چھوٹا ہے، انٹیگرل ہے، سری لنکا چھوٹا ہے، انٹیگرل ہے۔ انڈیا میں 32 قسم کی تو نسلیں ہیں کہ جو یہ ایگزامپلز ہیں اس کو اپلائی نہیں کرتے۔ لوکل تو ہو سکتا ہے مختلف ایریاز میں۔ آر ایس ایس کے اتنے شکنجے میں کیوں ہے اور سوارکر آئیڈیالوجی ان کے اوپر اتنی حاوی کیوں ہے؟ مودی صاحب اور قسم کے ہیں۔ مودی صاحب گجرات سے آئے، اور گجرات میں جو بگننگ تھی، ہندو مسلمان فسادات جو تھے، آج تک مودی صاحب اپنی جان اس سے نہیں چھڑا سکے، کیونکہ ان کی چیف منسٹری میں ہزاروں مسلمان قتل کر دیے گئے۔ پہلے فارمولا ہوتا تھا کہ سب کو ساتھ لے کے چلو تاکہ ووٹ پڑیں گے، انہوں نے فارمولا یہ بنایا کہ مسلمان کرسچن سکھ بھاڑ میں جائیں، میں نے کٹڑ ہندوؤں کا ووٹ لینا ہے۔ اور تاریخ دان یہ بتائیں گے کہ ہندوستان کی جو مشکلات ہیں ان کے دور میں آسان نہیں بلکہ بڑی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیوز کا آفیشیل پوڈ کاسٹ، میں ہوں خاور بخاری۔ ٹوڈے وی ہیو اے ویری اسپیشل گیسٹ، پاکستان کے فارمر فارن منسٹر خورشید قصوری صاحب۔ قصوری صاحب پاکستان کے انٹلیکچوئل جائنٹس ہیں۔ السلام علیکم سر، ہاؤ آر یو؟ کیسے ہیں آپ سر؟ تھینک یو ویری مچ۔ سر سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ اسرائیل کا جو ابھی قطر پہ اٹیک کیا ہے، دوحہ ان کے میجر سٹی پہ اٹیک کیا، یہ اٹیک قطر کی انٹرنل سیکیورٹی اور اس کی سوورنٹی کو پاش کر گیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ اتنا بے لگام ہو چکا ہے کہ وہ امریکہ کے اتحادیوں پر بھی حملے کرنے لگ گیا ہے؟ جی ہاں، اسی لیے میں نے سمجھنے کے لیے آج صبح جو ویسٹرن ورلڈ کے مین اخبارات اور جرائد ہیں دیکھے ہیں، میں نے اکانومسٹ بھی دیکھا، گارڈین والا دیکھا، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، عجیب و غریب خبریں ہیں، یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ ملی بھگت ہے یا نہیں۔ پھر یہ بھی اس میں آیا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انہیپینس بھی دکھائی ہے۔ پھر یہ بھی آ گیا ہے کہ وائٹ ہاؤس کی جو اسپوکس پرسن ہے انہوں نے کنڈیم کے لفظ کیا یا نہیں، لیکن اس کو بہت اعتراض کیا ہے جو حملہ ہوا، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو حماس کے ٹیررسٹ ہیں ان کو پیچھے کیا جانا ایک لیجٹمیٹ بات ہے۔ جو ڈبل ٹاک ہے زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ اس کی وجہ ایک ہے کہ یہ جو اٹیک ہوا ہے وہ سمجھیں کہ قطر سوئٹزرلینڈ ہے اس علاقے کا، جی، جیسے کہ دنیا میں سوئٹزرلینڈ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی وائلیٹ نہیں کی جاتی، وہاں ہر قسم کے لوگ ملتے تھے، وہاں ڈسکشنز ہوتے تھے، اسی لیے لیگ آف نیشنز کا، اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز کا بھی ایک دفتر وہی ہے۔ ٹھیک، تو انہوں نے تو اخلاقی طور پہ بھی دھجیاں اڑا دی ہیں مورالٹی کی۔ پھر ایک بے ایمانی کی حد یہ ہے کہ وہیں جاتے ہیں، ان کا کھانا کھاتے ہیں، ان کا نمک کھاتے ہیں، ان کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، ان کو اور ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں۔ 2 سال سے کر رہے ہیں۔ یہ تو دھوکے بازی ہے کہ آپ نے پہلے کہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ تو گڈ فیتھ میں ہو رہا ہے نا۔ ساری انٹرنیشنل ڈپلومیسی ٹرسٹ پہ بیسڈ ہے۔ انڈیا پاکستان کی بھی آپ حیران ہوں گے، جتنے بھی اختلافات ہوں، جب ٹرسٹ ختم ہو جائے تو پھر کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے دور میں تعلقات اس لیے بہت بہتر ہوئے تھے کہ پہلی چیز تھی ارننگ ٹرسٹ، لیکن ٹرسٹ از نو سبسٹیٹیوٹ فار اسٹرینتھ۔ ہم اس لیے مودی صاحب وہ کچا چبا جاتے اگر آپ کی ملٹری اسٹرینتھ نہ ہوتی۔ آپ ماشاءاللہ نیوکلیئر پاور، آپ کی ملٹری اسٹرینتھ ہے، نہیں تو مودی کو پتا ہے اس نے اگر
یا حملہ کیا، اس کا اپنا کیا حشر ہوگا ان کو پورا اندازہ ہے. ہمارے جو اس علاقے کے امیر ترین ممالک ہیں گلف کوآپریشن کونسل کے، ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اسرائیل کی ہمت کیوں ہوئی. بالکل ہم سے تو 200 گنا امیر ہے یہ جو ملک ہے، آبادی ہم سے 200 گنا کم ہے، اور ان کی اگر جی ڈی پی تو ہم سے پتہ نہیں کتنے 100 گنا زیادہ ہے. ان پہ وہ تو بالکل ترنے والا بن گئے. تو یہ اور ٹرمپ صاحب کو سوچنا پڑے گا کہ کیا ان کی یہ پالیسی چلے گی، اور کیا ان ملکوں کو سوچنا پڑے گا کہ ان کی ڈیفائننگ مومنٹ ہے کہ انہوں نے اپنا سارا سیکورٹی پیراڈائم بنایا ہوا تھا امریکن گارنٹی، سیکورٹی گارنٹیز. سب سے پرانی گارنٹی سعودی عرب کو دی ہے، 100 سال ہو گئے. 100 سال. تو اگر دوسروں نے دیکھا کہ سعودی عرب نے کیا ہم بھی کرتے ہیں، اگر یہ ان کو اندازہ ہوا کہ امریکن سیکورٹی گارنٹی کی ویلیو ہی کچھ نہیں، تو سارے علاقہ کی جیو اسٹریٹجک سچویشن چینج ہو جائے گی. کہ ہر بندہ جدھر چاہے گا بھاگے گا، جس کو چاہے گا اس سے الائنس کرے گا. یہ تو سارا علاقہ دھرم بنا ہو جائے گا. جیو اسٹریٹجک جو بھی امریکہ نے کچھ کیا کہانی کی تھی، اس لیے اب اس میں لیپا پوچھی سے کہانی نہیں چلے گی. اب ان کو کلیئرٹی کے ساتھ عربوں کو، گلف والوں کو بھی سوچنا ہے، امریکہ کو بھی سوچنا ہے. یہ نہیں ہو سکتی کہ دوگلی گیم امریکہ کھیلتا رہے، ایک طرف تعریف کر دی اوپر سے اٹیک بھی کر دیا. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ اپنی پوزیشن کلیریفائی کرنی پڑے گی کہ یہ ان کی مرضی سے ہوا یا ان کی مرضی کے خلاف ہوا. جیسا کہ قطر جو ہے وہ امریکہ کا اتحادی ملک ہے. امریکی فارن افیئر سے جو بیان آیا وہ ملا جلا سا بیان تھا. کیا ٹرمپ اس پہ کوئی ایکشن لیں گے، اسرائیل کی بازش کریں گے، یا پھر اپنی پراکسی کو ہی فوقیت دیں گے؟ نہیں، اس میں تو بڑی سمپل بات ہے. خیر سمپل اتنی بھی نہیں، اس کی وجہ ہے کہ ہمارے دوست ہیں گلف کے کوآپریشن کمزور ہیں، جن کا میں نے آپ کو پہلے کہا، علامہ اقبال نے پہلے ہی کہا تھا کہ جو کمزوری ہے وہ سب سے بڑی دنیا کی لعنت ہے. کوئی ملک کمزور ہو جائے تو وہ ترنے والا بن جاتا ہے. اس لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو نظر واضح آ رہا ہے کہ ملٹریلی جواب نہیں دے سکتے، ان میں اتنی نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے کہ اسرائیل کا جواب دیں. پھر یہ ایران سے جان چھڑانا چاہ رہے تھے. میں فورن منسٹری مجھے پتا، میرے پاس آیا کرتے تھے، ایران کو ہمارے مسائل میں دخل نہ دے، کیوں عراق میں، کیوں لبنان میں وغیرہ ہے. اور بھائی وہ تو دخل ہی دے رہا تھا، یہ تو تم پہ بم برسا رہا ہے. یہ تو ہیجمون بن گیا کہ جان چھڑانے گئے تھے اسرائیل، تم اپنی ایران سے، اور گلے تمہارے پڑ گیا اسرائیل. تو یہ ساری چیزیں ہیں اب اتنی یہ بوائلنگ پوائنٹ پہ آئی ہوئی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ کلیئرٹی آئے گی، اور یہ بڑی تیزی میں آئے گی، کیونکہ اس طرح معاملہ چلے گا. اسرائیل کے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ وہ قطر پر حملہ کرتا. میسج کیا دینا چاہتا ہے اسرائیل خطے کے اندر، کیا میسج دینا چاہتا ہے؟ اسرائیل نے دیکھیں، اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نہیں بتایا پہلے، ایک تو انہوں نے یہ اسیوم کیا کہ نہیں بھی بتایا تو کسی امریکن پولیٹیشین کی ہمت نہیں کہ ہمارے مخالف ہوں آئے، کیونکہ سارے کے سارے الیکشن میں جو اسرائیلی لابی ہے اس کو کوڈ آؤٹ آف وے جا کے، یہ جو نیو یارک میں ہے، یہ جو نیو یارک میں اسرائیلی لابی، نیو یارک واشنگٹن امریکہ میں جو ہے اسرائیلی لابی اتنی پاورفل ہے. لیکن اب ان کو چوائس کرنی پڑے گی، ان دا سینس کہ اسرائیل کو چوائس یہ نہیں کرنی کہ اسرائیل ہے، وہ تو چوائس ہمیشہ اسرائیلی ہوگی ان کی، امریکہ کی کوئی ایڈمنسٹریشن ہو. لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا اسرائیل اگر اتنا بے لگام ہے کہ واقعی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نہیں پتا تھا، اور انہوں نے کیا یہ سوچ کے کہ پریزیڈنٹ کے پاس آپشنز کوئی نہیں، تو پھر تو ان کی پالیسی کی زیرو ویلیو، پھر وہ ان کی گارنٹی کیا ویلیو ہے. کہ سنا انہوں نے آج کہا ہے امیر قطر سے کہ یہ دوبارہ نہیں ہوگا، تو وہ کیوں بلیو کرے؟ ایک دفعہ ہوا دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی ساتھ تو یہ کہا جا رہا ہے. آج ہی اسپوکس مین کا اسرائیل کے ایک بیان آیا کہ جو حماس کے بقول ان کے ٹیررسٹ ہیں، ان کا ہم ہر جگہ پیچھا کریں گے، اور وہ نام لیا گیا قطر کا نام لیا. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے، جبکہ وہ ٹیتھ نہ ان کی پالیسی میں. ان کو اس سے بڑھ کے کچھ کرنا پڑے گا، نہیں تو جیسے میں نے آپ کو کہا ہے معاملات تیزی سے بڑھیں گے. پاکستان پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ میں کٹنگ شارٹ میں اس کو ذرا کنسائز آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. جیسا کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ دو ملکوں کے لیے ڈائریکٹ تھریٹ ہے،
آپ سمجھ لیں کہ انڈیا کے ساتھ اور اسرائیل کے خلاف ڈائریکٹ ہماری ہے، ہمارے پاسپورٹ میں بھی اسرائیل کو بین ہے جانا، تو پاکستان کے لیے اس پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا پہلی بات تو بھارت کے یہ ساتھ مل کے؟ نہیں، یہ غلط بات ہے، ہمیں نہیں کہ ہماری پالیسی بڑی کلیئر ہے، اٹس انڈیا اسپیسیفک، اوکے، اٹس ناٹ اسرائیل اسپیسیفک، ہماری پالیسی انڈیا اسپیسیفک ہے، کیونکہ ہندوستان نے پہلے نیوکلیر ویپنز بنائے، ہندوستان نے ہمارے ملک پہ حملہ پہلے کیا، بنگلہ دیش کو اس نے بنگالیوں سے پیار کی بنیاد پر نہیں کیا، وہاں اتنی نفرت ہے ہندوستان میں کے بارے میں بنگلہ دیش میں، تو وہ صرف دشمنی میں کیا تھا، اور اس لیے ہمیں تو نیوکلیر پاور بننا پڑا تھا۔ پوائنٹ یہ ہے کہ جو مسئلہ پاکستان کا ہے، ہماری پالیسی انڈیا اسپیسیفک، ہاں اسرائیل کو اس بات کا پتہ ہے، کیونکہ میں واحد پاکستان کی ہسٹری میں وہ بندہ ہوں جس نے ایٹ دی ہائیسٹ لیول ان سے ملاقات ہوئی ہے، میری ترکی میں ملاقات ہوئی تھی ڈپٹی پرائم منسٹر آف اسرائیل کے ساتھ، تو پریزیڈنٹ اردوان نے میٹنگ کرائی تھی، کیونکہ اس وقت کے تعلقات بہت اچھے تھے اسرائیل کے ساتھ، اب تو اچھے نہیں رہے ہیں، اور وہ میٹنگ اس لیے کرائی تھی کہ ایک تو اس وقت حماس انہوں نے وڈرا کر لیا تھا غزہ سے، تو ساری دنیا خوش تھی، اسلامی دنیا، ہم بھی خوش تھے، تو ہم نے سوچا یہ موقع اچھا ہے، لیکن ہمارا مقصد کچھ اور تھا، ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہمیں نیوکلیر جو سول نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے امریکہ نہیں دے رہا تھا، حالانکہ ہمارا اعلیٰ ہی تھا، لیکن وہ دے رہا تھا انڈیا کو، اور دلیل یہ دے رہا تھا کہ جو ایکیو خان افیئر ہوا ہے اس کی وجہ سے امریکن کانگریس اجازت نہیں دے رہی، ہمیں بتایا گیا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سول نیوکلیر ٹیکنالوجی امریکہ ملے تو آپ کو نیوٹرلائز کرنا ہے جوئش لابی واشنگٹن نیو یارک کی، تو اس کی بنیاد پر ہماری یہ میٹنگ ہوئی تھی وہاں، کہانی لمبی ہو جائے گی کہ آج کا مقصد کچھ اور ہے، تو وہ یہ ہے کہ ان کو خطرہ ہم سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ہماری جو رینج ہے وہ ہے انڈیا اسپیسیفک، اٹ مینز انڈمان آئلینڈز، انڈمان آئلینڈز دور ہیں اور اسرائیل قریب ہے، تو اس لیے ہم کو یہ پتہ ہے، لیکن ہمارا کوئی ایسا ایم نہیں ہے کہ خود ہم نے کسی اور ملک کے لیے یہ بنائی، ہماری اپنی انٹیگریٹی کا کوئی تو پھر اور بات ہے، پھر تو ہمارے جو پورا رائٹ ہے ٹو ڈیفینڈ آورسیلوز، لیکن اس کو یوں نہیں کہنا چاہیے کہ ہم نے ویپنز اس لیے بنائے، ہم نے ویپن صرف انڈیا اسپیسیفک بنائے۔ میں یہ سوال اس وجہ سے کیا کیونکہ جو مارکہ حق ہوا ہے اس وقت، جو ریسنٹ وار ہوئی ہے اس میں اندر اسرائیل جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ڈائریکٹلی نظر آیا ہے، ٹھیک ہے، اسرائیلی ڈرونز وغیرہ، تو اسرائیل انڈیا بھارت کے ساتھ مل کے کوئی ایسی سازش کر سکتا ہے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو، اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ کیا پہلی ہے؟ بار نہیں ہوا، یہ تو اس وقت جب میں فارن منسٹر نہیں تھا، میں پارلیمنٹ کا ممبر تھا، تو اس وقت مجھے پرائم منسٹر کی طرف سے نمائندہ بنا کے 5 ملکوں میں، آج کل تو بڑے بڑے 10-10 8 بندے جاتے ہیں، میں اکیلا گیا تھا، جرمنی، فرانس، یورپین یونین، برطانیہ، روس، 1993 میں 1998 میں گیا تھا، اب انڈیا کا نیوکلیر ڈیٹونیشن ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ ہم نے بم بنا کوئی 3 ہفتے کے بعد ہم نے ٹیسٹ کیے تھے، تو اس وقت گیا تھا، تو مجھے یہ پتا ہے کہ اس وقت میں جب پیرس میں تھا تو مجھے میسج گئی تھی کہ آپ کی آج شام آپ کو ملنے آ رہا ہے یہ فرانس کا جو ہائیسٹ آفیشل ہے، سیکرٹری جنرل منسٹری آف فارن افیئرس، تو اس کو میسج دے دیں کہ ہمیں پتا ہے کہ اسرائیل اور ہندوستان ہمارے کہوٹا پہ حملہ کرنے والے، تو ان کو یہ بتا دیں، ہمارے دیکھ لیں جہاز زمین پہ نہیں آئیں گے F-16، 7 آئیں گے، اچھے آئیں گے، باقی وہ ریفیول کریں گے پھر چلیں گے، جس وقت حملہ ہوا اسی وقت ہم کہوٹا پہ حملہ کر دیں گے، جو بامبے کے قریب ہے انڈیا کا نیوکلیر پلانٹ، جی، ان کا جو ہے نا اس کا بھابا سینٹر یا کوئی ایسا نام ہے، سول نیوکلیر انرجی کا جو سینٹر ہے وہ وہاں، تو ہم نے کہا تھا جس وقت کہوٹا پہ آئے ہم اسی وقت حملہ کر دیں گے، اسی لیے ہمارے جہاز ہوائی جہاز میں ہوا میں رہ کے نیچے نہیں آئیں گے، کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیں اس کا اندازہ ہے، and I think we are prepared for it، لیکن ہماری کیونکہ اسرائیل پاگل پن کرے گا اگر ڈائریکٹ ہم پہ حملہ کرے، کیونکہ پھر دشمن اس کے آگے ہی کم نہیں ہے،
تو ہم سے جب چھیڑے گا تو پھر اس کو یہ بھی پتا ہے کہ کہاں چلی جائے گی. بالکل ٹھیک سر. اس وقت عرب ممالک کے جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے کہ تعلقات بہت اچھے ہیں. ایک تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس حملے کے بعد عرب ممالک کوئی کارروائی کریں گے, کوئی اقدام کریں گے, اور ابراہیمی ایکٹ, ابراہیمی معاہدہ اس وقت کہاں سٹینڈ کر رہا ہے؟ وہ تو میرا خیال ہے کہ ابراہیمی معاہدہ, ابراہیمی ایکٹ, وہ اس وقت کہاں سٹینڈ کر رہا ہے؟ سیدھی بات پہلی تو یہ ہے, جیسے میں نے شروع میں کہا, ڈیفائننگ مومنٹ امریکہ کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی. کیا یہ امریکہ کی سیکورٹی گارنٹیز پہ ریلائی کر سکتے ہیں؟ اگر ان کو یہ پتا ہو کہ اسرائیل آپے سے باہر ہے, بے لگام ہے, امریکہ کچھ نہیں کر سکتا, تو ختم ہو گیا. پھر تو آپ دیکھیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے کہانی بدلے گی. یا امریکہ کو ایسا ایکشن کرے کہ نظر آئے کہ جی اس نے نہیں اسرائیل کو یہ کرنے دے گا, کیونکہ کہا تو یہ کیا ہے کہ انہوں نے گارنٹی دی ہوئی تھی قطر کو. پاگل تو نہیں ہے کہ ان کو اوپنلی ہوسٹ کر رہے تھے حماس کی لیڈرشپ کو کئی سالوں سے, دہائیوں سے, اور وہاں جا کے نیگوشیشن ہو رہی تھی اسرائیل کی اور ان کی اور امریکہ کی. تو یہ امریکہ کو بھی دھوکہ دیا ہے اگر امریکہ کو پتہ نہیں تھا, اور عربوں اس کو تو قطر کو تو بڑا زبردست دھوکہ دیا, دھچکا لگا بہت زیادہ. دھچکا تو لگا, دھوکہ بھی دیا کہ جو اسرائیل کی یہ ریپوٹیشن پہلے ہی تھی کہ ایک وہ بدمست تھی, اب تو یہ ہے کہ بالکل امورل, کوئی اس کا اخلاقیات نہیں. جو بیسک ڈپلومیٹک انٹرنیشنل نارمز ہیں کہ جن سے آپ بات کر رہے ہیں, آپ ان پہ ہی حملہ کر رہے ہیں. یعنی کہ جس جگہ پہ کر رہے ہیں 2 سال سے ان پہ حملہ کر دیا. جن لوگوں سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں تمہیں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں, یہ وہ تم کرو ان کے ساتھ ڈیل, اسی کے لیے وہ میٹنگ کرنے آئے, ان پہ آپ نے حملہ کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا پریزیڈنٹ ٹرمپ سیریس نہیں, یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی باتوں کو سیریسلی نہیں لیتے, یہاں پہ نہیں بھگت ہے. تو یہ ساری چیز کلیریفائی ہونی پڑے گی. ہمارا جو ابھی ریسنٹ چل رہا ہے نیپال کے اندر, ایک پروٹیسٹ, جینزی پروٹیسٹ انقلاب کی شکل دھار گیا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی کرپشن کے خلاف احتجاج تھا؟ سوشل میڈیا کی جینزی جنریشن اٹھی سوشل میڈیا کے بین کی وجہ سے, اور انہوں نے اتنا پاورفل رجیم ہی چینج ہو گئی. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی کرپشن کے خلاف احتجاج تھا کہ وہ بیرونی طاقتیں کار فرما ہیں؟ اس کا میرے پاس ابھی اس لیے جواب نہیں, اور میری عادت نہیں میں جمپ کر جاؤں بیرونی پہ. دیکھیں جب ہو یہ گیا ہے کہ سوشل میڈیا پاورفل ہے, اور اگر یہ نظر آئے کہ بہت زیادہ کرپشن ہے اور غریب اور امیر کا بہت زیادہ فرق ہے, تو اب جو ہے ایک چھوٹا ملک ہے, اس میں ان کو جو ہے لگ رہا ہے کہ یہ انٹالریبل ہو گیا تھا. لوگ غربت کے لائن سے نیچے جا رہے تھے, بہت سے نیپالی ملک چھوڑ کے جا رہے تھے. تو کہا تو یہ جا رہا ہے کہ جنریشن زیڈ جو ہے یہ اس کا انقلاب ہے, نوجوان لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا پر رائے کرتے ہیں, اور سوشل میڈیا میں اگر ایکچولی یہ بڑی دلیل ہے کہ آپ کا مین سٹریم میڈیا جو ہے آزاد ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس پہ بھی بلیو کریں. اگر لوگ بلیو ہی نہ کریں اور وہ جائیں سوشل میڈیا, پھر سوشل میڈیا جھوٹ سچ سب اکٹھا ہو جاتا ہے. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ نیپال اس بات کی قیمت ادا کر رہا ہے کہ شاید ان کا جو میڈیا تھا, پرنٹ میڈیا یا ٹریڈیشنل میڈیا, اس پہ لوگوں کو اعتبار نہیں رہا تھا, اور وہ صرف سوشل میڈیا کو بلیو کر رہے تھے. اور سوشل میڈیا نے جو تصویریں چھاپی ہیں کہ یہ فلانے کا بیٹا ہے, فلانے جج کا بیٹا ہے, فلانے وزیر کا بیٹا ہے, فلانی ہے, یہ پیرس میں یہ کر رہا ہے, تو جس طرح انہوں نے تصویریں لگائی ہیں اور جس طرح کیا ہے, یہ اٹس اے لیسن کہ ملکوں کو سوچنا پڑے گا کہ اپنی پالیسیز کو اس نظریے سے بنانی پڑے گی کہ نوجوان لوگ جو ہیں ان کو ذریعہ معاش آپ تعلیم دے رہے ہیں, ان کو کانشیسنس ہے, وہ اپنے فیوچر کا سوچ رہے ہیں. تو یہ ایک قسم کی وارننگ آپ سمجھیں. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ ساری کلیئر آپ نے پوائنٹ آف ویو کیا اپنا. میں وارننگ کی جب بات کر رہا ہوں میں پاکستان اسپیسیفک نہیں کر رہا کہ لوگ اپنا الو سیدھا کرنے کو کہہ دیتے ہیں. یہ وارننگ جو ہے یہ تمام جو ساؤتھ ایشیا کے ممالک ہیں اور جو ہم جیسے افریقہ ممالک ہیں جس میں دولت کی کنسنٹریشن ہو گئی ہے, سرمایہ دارانہ نظام, جس میں دولت کی کنسنٹریشن ہے, امیر غریب کا بہت
فرق آ رہا ہے اور لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ انصاف نہیں، ایبسنس آف جسٹس بہت بڑا فیکٹر ہے۔ سر کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیپال بنگلہ دیش بننے جا رہا ہے یا پھر ایرانی طرز کی گورنمنٹ وہاں پہ آئے گی؟ ابھی نہیں کچھ کہا جا سکتا کیونکہ ایک سٹیج پہ تو لوگ مونرکی کو بھی واپس لانا چاہ رہے تھے۔ اب یہ کس جگہ پہ جا رہا ہے، کون اس کے لیڈر ہیں، ان کے بارے میں زیادہ تو علم نہیں ہے، جیسے بنگلہ دیش کے لیڈروں کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے بنگلہ دیش میں رجیم چینج ہوئی، انقلاب آیا، میانمار میں اس سے پہلے آیا، پھر سری لنکا میں 2022 میں، اور ساری کی سری لنکا میں 2022 میں آیا، اور ساری کی ساری پھر اس کے بعد جو یہ ساری رجیمز تھیں یہ چائنیز تھیں، مطلب کہ ان کے چائنا کا انفلوئنس بہت زیادہ تھا، اور اس کے بعد پھر جب سری لنکا میں، میانمار میں اور نیپال میں بھی، ابھی نیپال میں بھی، نیپال میں بھی دونوں کا تھا جی۔ تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد امریکی اتحادی کوئی اس طرح کی حکومت آئے گی جو امریکہ کی اتحادی ہوگی؟ کچھ نہیں پتا جا سکتا کیونکہ اس کا اتنا کم علم تھا۔ نیپال دنیا کی نیوز میں صرف ماؤنٹ ایوریسٹ، خوبصورتی، ٹورسٹ اسپاٹ کے حساب سے مشہور تھا، ان کا ریمیٹنس بھی زیادہ تھا۔ تو نیپال اس لحاظ سے مشہور نہیں تھا، یہ پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے کوئی فورن پاور ہے یا نہیں۔ آئی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو رش ٹو دیٹ، کیونکہ ہمارے یہاں بڑا کامن چیز ہے کہ ہر چیز میں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہلتا جب تک فورن پاور نہ ہو۔ نہیں، اندرونی معاملات بھی ایسے ہو جاتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو بڑا انٹرسٹنگ فینومینا ہوگا کہ جو نیپال میں ہوا ہے کیسے ہوا ہے، ایک نیچرل جینوئن آؤٹ برسٹ تھا جیسے بنگلہ دیش میں ہو گیا، ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ، ظلم کے خلاف لوگ کھڑے ہو گئے، اور جب وہ کھڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ اپنی راستہ بناتا ہے۔ لیکن بنگلہ دیش اور سری لنکا ایک لحاظ سے خوش نصیب ہے کہ ان کو زیادہ دیر نہیں لگی، انہوں نے ایک راستہ ڈھونڈا کہ جی اب الیکشن ہوگا، اب دیکھتے ہیں ان کا کیا ہوگا، مجھے نہیں پتا۔ جیسے کہ ابھی ساؤتھ ایشیا کے اندر جو ہے یہ سچویشن ہے، مودی صاحب کے بھی ٹرمپ کے ساتھ جو ہے تعلقات خراب دیکھنے کو ملے ہمیں۔ پاکستان کی حالیہ سچویشن، پاکستان کی طرف ان کا کافی ٹلٹ تھا۔ کیا بھارت کے اندر بھی اپوزیشن کہہ رہی ہے بدعنوانی بڑھ گئی ہے، کرپشن بڑھ گئی ہے، اور اپوزیشن اس وقت بھڑکی ہوئی ہے بھارت کے اندر؟ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کا یہ جو ہوا چل پڑی ہے ایک انقلاب کی، انڈیا کو ٹچ کرے گی؟ میں نہیں بھی کہہ سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا پاکستان بڑے ملک ہیں، ان کی فوجیں بھی بڑی ہیں اور یہ ڈسپرسڈ ہے، ایک قسم کے لوگ نہیں ہیں۔ نیپال چھوٹا ملک ہے، انٹیگرل ہے، بنگلہ دیش چھوٹا ہے، انٹیگرل ہے، سری لنکا چھوٹا ہے، انٹیگرل ہے، ایک انٹیگرل سے بعد ایک قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ انڈیا میں 32 قسم کی تو نسلیں ہیں، پاکستان میں بھی کئی نسلیں آباد ہیں، نسلوں سے میرا اس میں صوبے کہہ لیں، قومیتیں کہہ لیں، اور اس لیے اتنی جلدی یہ اکٹھی نہیں ہوتی۔ ان دونوں ملکوں کی فوجیں بھی بہت بڑی ہیں، انڈیا پاکستان کی۔ لوکل تو ہو سکتا ہے مختلف ایریاز میں، اور مجھے خطرہ ہے ہندوستان میں اگر ایک جگہ کا آلریڈی جو ان کی نارتھ ایسٹ ہے اس سے بڑی دیر سے جھگڑا ہے۔ اب اگلا کینڈیڈیٹ بن رہا ہے پنجاب، کیونکہ پنجاب میں بہت بھاری فلڈ آئے تھے، وہاں بہت سخت کرٹسم ہو رہا ہے مودی صاحب پہ کہ بہار تو وہ چلے گئے اور یہاں نہیں آئے، اور وہاں کافی اسٹرانگ سینٹیمنٹ ہے۔ اگر وہاں کے نوجوان ہو تو مجھے نہیں پتا، لیکن انڈیا جو ہے اتنا بڑا ملک ہے، اس کی فوج اتنی بڑی ہے کہ جو یہ ایگزامپلز ہیں اس کو اپلائی نہیں کرتے، جو سری لنکا، نیپال، بنگلہ دیش۔ ایکس پر دونوں جو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی، ان دونوں کا گڈ ورڈز کا ایکسچینج ہوا ہے ایکس کے اوپر حالیہ دنوں میں۔ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ چین میں جو ورلڈ وار 2 کی وکٹری کی پریڈ تھی اس کے اندر مودی پریزیڈنٹ نہیں تھے، اور چین نے جو ایک پاور شو کیا ہے اور اس نے خطے کے اندر امریکہ سمیت پوری دنیا کو کیا پیغام دینا چاہا ہے؟ چین اتنا پاور شو، زبردست پاور شو کر کے کیا دکھانا چاہتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مودی صاحب جو گئے تھے نا ایس سی او کو پسند تو وہ نہیں کرتے، کیونکہ وہاں چین کا 14واں پاکستان ممبر ہے۔ انہوں نے تو پوری کوشش کی پاکستان برکس میں نہ آئے، وہ کہانی دوسری ہے۔ اب یہ ہے کہ بادل خاص تک ہے، پچھلی دفعہ نہیں گئے، انہوں نے فارن منسٹر بھیجا تھا اپنا۔
اب کے گئے ہیں کیونکہ ان کو اتنا دھتکارا گیا امریکہ کی طرف سے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اتنے ذلت آمیز رویہ اپنایا کہ ان کو لیے ضرورت ہو گئی کہ کسی قسم کی سگنلنگ کریں. تو سگنلنگ کے لیے لگتا ہے رشیا سے ان کی بات ہوئی تھی. وہ تصویر بھی بڑی مشہور ہے جو چھپی ہے کہ رشیا کے پریزیڈنٹ ہاتھ پکڑ کے ان کو لے جا رہے ہیں پوٹن ان کے پاس، پریزیڈنٹ جی بھی ایک خاص جگہ پہ کھڑے ہیں، اور ان تینوں میں بھائی کس زبان میں آپ جوک کر رہے ہیں؟ آپ کا تو کہو زبان ہی ایک نہیں، ہنس کس بات پہ رہے؟ مطلب کوئی جوک بھی شیئر کرے تو آپ کو ہوتا ہے نا کہ بات کیا انٹرپریٹر اتنی جلدی آپ کے جوکس لگ ہی رہا ہے کہ یہ جو ساری ہے کوریوگراف پلان کی گئی تھی کہ اسمائلز کا ایکسچینج یہ وہ، تاکہ ایک میسج بھیجا جائے امریکہ کو، جو کہ ٹرمپ صاحب نے کہا مجھے پہنچا، میں نے پریڈ بھی دیکھی، اور ان کے خاص طریقہ کار ہے، انہوں نے کہا کہ ہاں اور میری گڈ وشز ہوں جو میرے خلاف لوگ کنسپیرسی کر رہے ہیں. بالکل مراد تھی روس، چین اور نارتھ کوریا. تو ہندوستان نے اس حد تک، پھر مودی صاحب نے ایک چیز مت بھولیں کہ جو ٹرمپ صاحب کی جو پالیسی ہے اس کو 100% سپورٹ نہیں ہے. وہاں کا میڈیا بھی ان کے خلاف ہے، ڈیموکریٹس بھی خلاف ہیں. تو آوازیں شروع ہو گئیں کرٹیسزم کی پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ کہ ہندوستان کو انہوں نے دھتکارا ہے، خود گنوا دیا، ہم نے ان کو اتنے سال کلٹیویٹ کیا، چین کے خلاف یوز کریں گے. تو ٹرمپ صاحب ڈیفینسو پہ ہوئے، انہوں نے کہا نہیں ہمارا تعلقات ٹھیک ہے، نہیں دیکھا ہی جائے گا کیا وہ جو تیل پہ 25% لگایا ہے وہ ہٹاتے ہیں یا نہیں، ہٹاتے ہیں نہیں، اس سے پتہ چل جائے گا. سر ابھی جیسا آپ کی زندگی بھی کافی گزری ہے انڈیا کے اندر، ہم نے آپ کے کافی انڈین چینلز کے اوپر انٹرویوز دیکھے، یہ جب سے مودی رجیم آیا ہے، یہ مودی صاحب آر ایس ایس، میں بار بار صاحب کہہ رہا ہوں کہ ہماری ٹریننگ اس طرح کی، آر ایس ایس کے اتنے شکنجے میں کیوں ہیں اور سوارکر آئیڈیالوجی ان کے اوپر اتنی حاوی کیوں ہے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ شاید یہ اس میں شروع سے ہی بلیو کرتے تھے. حاوی کی بات، آر ایس ایس کے تو پرچارک وہ بھی رہے ہیں پرائم منسٹر واجپئی. اچھا. اور میری ان سے بھی ڈیلنگ تھی. وہ تو بڑا ایک نفیس قسم کے آدمی تھے، انتہا پسند نہیں تھے وہ، پوئٹ. جی انتہا پسند نہیں تھے وہ واجپئی صاحب. نہیں وہ نہیں تھے، وہ ایک بلکہ قسم پوئٹ تھے. انہوں نے لاہور میں نظم پڑھی تھی جنگ نہ ہونے دیں گے، بڑی مشہور تھی، میں موجود تھا وہاں. تو وہ اور قسم کے آدمی تھے، پڑھے لکھے، ان میں اور ان کی مطالعہ زیادہ تھا، تجربہ زیادہ تھا. مودی صاحب اور قسم کے ہیں. مودی صاحب گجرات سے آئے، اور گجرات میں جو بگننگ تھی آپ کو پتہ ہی ہے، بچر آف گجرات، مسلمان فسادات جو تھے، آج تک مودی صاحب کا اپنی جان اس سے نہیں چھڑا سکے. ہر جگہ پہ اس کا تذکرہ ہوتا ہے کیونکہ ان کی چیف منسٹری میں ہزاروں مسلمان قتل کر دیے گئے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اور قسم کے ہیں، اور انہوں نے جس قسم کی کنسٹیٹوئنسی بنائی ہے اس میں جتنی دشمنی مسلمانوں سے یہ دکھائیں گے. انہوں نے ہندوؤں کو اکٹھا کر لیا ہے. پہلے فارمولا ہوتا تھا کہ سب کو ساتھ لے کے چلو تاکہ ووٹ پڑیں گے. انہوں نے فارمولا یہ بنایا کہ مسلمان کرسچن سے بھاڑ میں جائیں، میں نے کٹڑ ہندوؤں کا ووٹ لینا ہے، اور مجھے 35% پڑ گیا تو میں جیت گیا، کیونکہ فرسٹ پاس دا پوسٹ ہے. ان کے خلاف 65 پڑے، 66 پڑے، ان کے صحت پہ اثر نہیں. لیکن ہندوستان کو کھوکھلا کر رہے ہیں. اس حساب سے میں نے کہا نا، سکھوں میں بڑا غصہ ہے اس وقت، کرسچنز میں غصہ ہے، مسلمانوں میں تو ہے ہی، جو اتنا انہوں نے ان کا حشر کیا ہوا ہے اور ہر قسم کا ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مودی صاحب کے بھی گلے پڑے گا اور ہندوستان کے لیے اچھا نہیں ہے. تاریخ دان یہ بتائیں گے کہ ہندوستان کی جو مشکلات ہیں ان کے دور میں آسان نہیں بلکہ بڑی. ابھی جو مارکہ حق اور بنیان مرصوص گزری ہے انڈیا پاکستان وار، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی جو فارن پالیسیز تھیں کس طرح سے اسحاق ڈار صاحب نے پرفارم کیا، اور اگر آپ اس وقت فارن منسٹر ہوتے تو آپ اس سچویشن میں کیا کرتے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان نے جو 4 دن کی جنگ ہے اس نے جیو اسٹریٹجک حالات ہی بدل دیا ریجن کے. اور جو ہندوستان نے ایک جھوٹا امپریشن بنایا تھا 2 دہائیوں سے
اور زبردست ان کو ویسٹرن میڈیا سپورٹ کر رہا تھا کیونکہ چین کے خلاف ان کو بلڈ کر رہا تھا. بڑی پاورفل اکانومی, بڑی پاورفل فوج, اور یہ ہمیں کہا جاتا تھا انٹرنیشنل کانفرنسز میں, او بھائی آپ بس کریں یار, ہماری تو جو ڈیفنس بجٹ ہے آپ کے بجٹ سے زیادہ ہے. وہ بھانڈا پھوٹ گیا, تو اس کا کریڈٹ پورا کا پورا ہماری ڈیفنس فورس سے اس کو جاتا ہے. اور آئی ووڈ آلسو لائک ٹو کمپلیمنٹ دی گورنمنٹ آف پاکستان فارن آفس کہ فار کنڈکٹنگ اٹ سیلف ود ڈگنیٹی. ہندوستان کی طرف نہیں تھا کہ جو ان کے مثلا جیسے وزیر زبان استعمال کر رہے تھے, بھوکا ماریں گے, پیسہ ماریں گے, یہ کر دیں گے. کسی نے یہاں سے نہیں کہا, کسی ٹیلی ویژن میں یہاں نہیں کہا گیا کہ جی آپ ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو, بھوک سے مار دو, پیاس سے مار دو. وہ تقریباً جانوروں والی زبان استعمال کر رہے ہیں. تو انٹرنیشنل میڈیا میں اس کو نوٹ کیا گیا. اکانومسٹ نے ایک مضمون لکھا تھا جی, اس پہ لکھا تھا انڈین میڈیا ویجز وار آن اٹس آڈینس. یس, تو اس لیے جب اس قسم کی وہ چیز کریں گے تو انڈیا لاسٹ اے لاٹ آف فیس, انڈین میڈیا لاسٹ اے لاٹ آف فیس. اینڈ آئی ان مائی اوپینین ویر ایور ہسٹری از ریٹن, یہ جو 4 دن کی جنگ ہے اس نے خطے کی جیو اسٹریٹجک حالات کو تبدیل کر کے رکھ دی. A very warm discussion with خورشید محمود قصوری صاحب. ہم نے آپریشن بنیان المرصوص کے اوپر, اسرائیل کا جو قطر کا اٹیک ہے اس کے اوپر, نیپال کے پروٹیسٹ کے اوپر, جینزی پروٹیسٹ کے اوپر بات کی. ہمارے ساتھ خورشید قصوری صاحب موجود تھے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.